ہمارے اس کارواں کے امیر مولانا حضرت عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کی خطاب کو، بیان کو اور فکر کو ہم سنیں اور اس پر انشاءاللہ کوششیں اور عملی طور پر قدم آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہایت قابل احترام اکابرین اعظام اور دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے انتہائی محترم معزز اساتذہ کرام اور ذمہ داران مدارس، مجمع میں یقیناً بہت سارے علماء جونیئر ہیں اور مدارس کے ذمہ دار نہیں ہیں، مدرسین اور مکاتب چلانے والے حضرات ہیں، اور موضوع بہت حساس ہے، بہت نازک ہے۔ میں ہمارے محترم اور معزز نائب ناظم مجلس علمیہ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے تبصرے میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اب سے نہیں 15 برس سے ماڈرن مولوی ہونے کا طعنہ سن رہے ہیں اور اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ ہمت حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ یہ تبصرے تو ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے والے ہیں، حوصلہ گھٹانے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات ایسی باتیں یا ایسا تبصرہ کرتے ہیں، ایک درجے میں ہمیں انہیں معذور بھی سمجھنا چاہیے، اس واسطے کہ ابھی تک ہم نے ان کو مدارس میں عصری تعلیم کی ضرورت کا قائل نہیں کرایا ہے، یہ کام ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے مولانا احمد عبید الرحمن صاحب سے کہا تھا کہ اپنی ترتیب صحیح نہیں چل رہی ہے، ترتیب نیچے سے آنے کی تھی، ہم اوپر سے آ رہے ہیں، پہلے نصاب کی بات کر رہے ہیں، پہلے اس کے قائل ہی نہیں کیا کہ یہ کام کرنا ہے، اس لیے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اور ہمارے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں مدرسے میں پڑھایا جائے، کیا اس واسطے کہ سب مدارس چلانے والے ملک کے حالات اور امت کی ضروریات کا پورا احساس نہیں رکھتے۔ مدرسہ چلاتے ہیں، الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، نفع بھی ہو رہا ہے، لیکن اسی کو زیادہ مؤثر کیسے بنایا جائے اور اسی کو مقاصد کے مطابق کیسے کیا جائے کہ بھائی اصل مدرسے کا مقصد کیا ہے؟ بچے حافظ بن جانا، عالم بن جانا، یہی مقصد ہے؟ یا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت، دین اسلام کا دفاع، یہ اہم ترین مقاصد ہیں، اور اس کے لیے بہت بڑی صلاحیتوں، خوبیوں اور وسائل کا عالم محتاج ہے، اور وہی وسائل مدارس کے اندر فراہم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہر زمانے میں الگ الگ وسائل ہوتے ہیں، ایک ہے مواد ہمارے نصاب کا اور ایک ہے اس کے مقاصد تک اس کو پہنچانے کا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بات ہرگز نہیں کر رہے ہیں کہ دین کے جو نصاب ہے اور دین کا جو مواد ہے، اس مواد میں رد و بدل کریے، اس میں جدیدیت پیدا کیجئے، اس نظام کو ختم کیجئے، یہ نہیں بات ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کتاب و سنت کی تعلیم کے بعد جو پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، جو علماء نکل رہے ہیں، ان علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے وسائل اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے ذرائع ان کے پاس نہیں ہیں، اس دور کے حساب سے، ماضی کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں اب تک الحمدللہ جو بھی اللہ نے خدمت لی، کام کیا ہوں، ہو گیا ہے کام، لیکن یہ ہے کہ اب ہماری آنکھیں اپنے تجربے میں دیکھ رہی ہیں کہ ہماری 42 سالہ خدمات میں سے 21 سال میں ہم کو ضرورت نہیں پڑی ان ذرائع کی جس کی اب بات ہو رہی ہے، اور 21 سال میں ہم اپنے آپ کو لاچار اور محتاج سمجھ رہے ہیں دین کو تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچانے کے واسطے۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے
کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کی اکثریت نام نہاد اسلامک اسکالرز کے فالوورز ہیں، علماء حق کو جانتے بھی نہیں ہیں، علماء حق کے قریب جاتے بھی نہیں ہیں، اور جو جاتے ہیں وہ انہیں تقدس معاف سمجھ کر، حجر اسود سمجھ کر، ہاتھ چوم کر دعا کی درخواست کر کے چلے جاتے ہیں، بیان نہیں سنتے ان کا۔ بیان کیوں نہیں سنتے؟ بیان اس لیے نہیں سنتے کہ ہم مدرستی اصطلاحات کے اندر بیان کرتے ہیں اور لوگ اس زبان سے ناواقف ہیں اور بے خبر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں اور ہماری انجمنوں میں ہمارے بچے جو بہترین دھواندار لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، ان تقریروں کے اندر جو اردو زبان کا معیار ہے، جو اردو کا ادب ہے، اس کے اندر کہا جا سکتا ہے کہ 70% الفاظ فارسی اور عربی زبان کے ہیں۔ جتنے زیادہ یہ الفاظ استعمال کریں گے ہماری زبان اتنی اچھی کہلائی جائے گی، ہماری اردو اتنی بہترین سمجھی جائے گی، ہم بہترین مقرر اور قادر الکلام آدمی کہے جائیں گے۔ اس وقت جتنا ہم اپنی اصطلاحات کا زیادہ استعمال کریں گے، تعبیرات کو مختصر کریں گے، کلام میں زیادہ سے زیادہ ادبی چاشنی پیدا کریں گے، تب جا کر ہماری یہ مرصع مقفع مسجع اردو وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ یہ جو ہم ہو رہا ہے، یعنی میں زندگی کے تجربے سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو ہو رہا ہے اور اسی معیار کی جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اردو زبان میں، آج اس کے مخاطب قوم جن کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن کے لیے تقریریں کی جا رہی ہیں اور سیکھی جا رہی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ہم 70% عربی اور فارسی بولتے ہیں اور وہ 70% انگریزی زبان استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر۔ اور اب تو فیشن ہو گیا ہے کہ یہ جتنے بھی اسلامک اسکالرز ہیں، یہ تو ایک لطیفے ہی کے طور پر صحیح میں سمجھتا ہوں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی تھوڑی دیر انگلش میں بولتے رہتے ہیں، پھر تھوڑی دیر اردو میں بولنے لگتے ہیں، پھر تھوڑی دیر انگلش میں بولتے ہیں، کچھ الفاظ یہ بولتے ہیں اور کچھ الفاظ یہ بولتے ہیں۔ یہ تو خیر فیشن ہے، لیکن سماج کی مجبوری یہ ہے کہ ایک نوجوان آئے گا آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہے گا، آپ اس مسئلے کا جواب دیں گے، آپ بولیں گے کہ بھئی دراصل بات یہ ہے، تو وہ بولے گا دراصل مینس، تو آپ اس کو پہلے یہ سمجھانا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ اگر مطلع صاف ہو تو مطلع مینس، اس کو پھر وہ بولنا پڑے گا کہ مطلع کسے کہتے ہیں۔ تو اگر عالم پہلے سے وہ زبان جانتا ہو جو مخاطب سمجھتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تبیین ممکن ہی نہیں ہے اگر قوم کی زبان سے واقف نہیں ہے۔ تو کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مدرسہ بدل دینا چاہ رہے ہیں اور مدرسے کو اسکول بنا دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارا عالم بے بسی محسوس کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہر عالم اپنی جگہ خطیب ہے، بہترین شہسوار ہے، دیکھو مسجدوں میں، جامع مسجدوں میں، ہر جامع مسجد میں الحمدللہ ہم